تو حسد ایک ایسا مرض ہے کہ انفرادی سطح ہو، اجتماعی سطح ہو، ریاستی اور بین الاقوامی سطح ہو، ہر سطح کے لوگ اسی سطح کا یہ حسد کرتے ہیں۔ ملکوں سے حسد کرتے ہیں تو جنگیں ہوتی ہیں، محلہ محلے سے حسد کرتا ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، قبیلوں سے حسد کرتے ہیں تو مڑ بھیڑ ہوتی ہے، انفرادی شخصیت ایک انفرادی حسد کرتا ہے تو انفرادی جو ہے وہاں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ حسد ایسی بری چیز، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور حقیقت ہے حسد اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے، دولت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے۔ تو جب یہ حاسد کسی محسوس سے حسد کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ شخص تو مستحق نہیں تھا کہ اس کو یہ دیا جائے، کیوں دیا؟ اور حسد دو نوعیت کا ہوتا ہے۔ بس اوقات حاسد یہ چاہتا ہے کہ محسود کے پاس جو چیز ہے اس سے فنا ہو کر مجھے مل جائے، اور بس اوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ حاسد اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اس کو ملے، وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کے پاس فنا ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، بس مجھے ملے نہ ملے کیونکہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ تو حاسد یہ دونوں طرح کی نوعیتیں جو اختیار کرتا ہے۔ اگر ایسی چیزیں کو جو اس کو مل سکتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی تمنا اور اس کی طرف سے سلب کی تمنا کرتا ہے۔ اس لیے حسد کا بہترین علاج تقدیر کا نوشتہ ہے، تسلیم و رضا، کہ تقدیر کے نوشتے کے اندر جو لکھ دیا گیا ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے جو عزتیں، دولتیں، ثروتیں، حکومتیں، طاقتیں لکھ دی ہیں، کوئی مائی کا لال اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ کسی دوسرے کے لیے اللہ نے جو لکھ دیا میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا حسد کرنے کا کوئی نفع نہیں ہے، مجھے نقصان ہی ہے۔ لہذا تقدیر پر راضی رہے۔ کیا اس کو اللہ نے منصب دے دیا؟ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس کو دولت دے دی، اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ مجھے دولت نہیں دی، مطلب میری تقدیر میں اتنی دولت لکھی تھی جتنی مجھے مل رہی ہے۔ بھائی وہ قورمے بریانیاں کھا رہا ہے اور میں جو ہے وہ سبزی دال کھا رہا ہوں، ہاں تقدیر کو نوچتے میرا رزق اتنا ہی تھا، تو حسد مٹ جاتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو صوفی اور تصوف پر گفتگو کی ہے، اور یہ ہمارے تصوف کے 10 نمبر ہیں، آج غالباً آخری نمبر جو ہے صوفی اور تصوف، اس پر اختتام کیا ہے۔ اور یہ 10 نمبر جو ہے گویا کہ پورے علم تصوف کی جان اور نچوڑ ہے۔ ان 10 نمبروں پر جو گفتگو ہوتی ہے تو پوری شریعت اور طریقت آپ کے دو پر بن کے چلتی ہے، ایک طرف شریعت، ایک طرف طریقت۔ جب پرندے کے دونوں پر کامل ہوتے ہیں تو وہ پرواز کرتا ہے۔ تو بس یہ صوفی جو ہے جو شریعت و طریقت کے دونوں پر اس کے مکمل ہو گئے، 10 نمبر پر اس نے کام کر لیا، تل کا شرط کاملہ، بس یہ مکمل۔ اب یہ کامل جو ہے طاقتور پرندہ بن کے اس روحانیت کے میدان میں پرواز کرتا ہے۔ تو اس میں آج صوفی اور تصوف پر گفتگو، اور صوفی جیسے کہ بتایا کہ صوفی کا جو ورڈ ہے یہ خود قابل عزت ہے، کیونکہ صوفی صفا سے ہے۔ صوفی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے سجا لیا اپنے دل کے دربار کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کے وہاں پر جو ہے اپنی محبت کا ٹھکانہ اور روشن چراغ کریں، تو یہ صوفی ہوتا ہے۔ تو صوفی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کی دنیا میں جیسے دین کے اور بہت سے شعبوں کے اوپر جو ہے کلہاڑے چلائے جاتے ہیں، ایسے اس پر بھی چلایا جائے۔ صوفیزم آل ازم از بیڈ، صوفیزم آلسو بیڈ، یہ ازم بنا لیا آپ۔ تو صوفیزم تو وہ نعمت ہے، کسی کو نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس کو حقیقت نظر آ جاتی ہے، حقیقت دنیا نصیب ہو جاتی ہے کہ بھی اس کے حقائق ہیں کیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ قیمتی چیز ہر ایک کو نہیں بانٹی جاتی، قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تبھی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ذکر کی محفلیں جہاں لگتی ہیں، اہل ذکر کی اس محفلوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، یلتمسون، تلاش کرتے ہیں، اور تلاش وہی چیز کی جاتی جو کہیں کہیں ملے، ہر جگہ نہیں۔ تو یہ حدیث بخاری کی بتا رہی ہے کہ ذکر کرنے والی مجلس کہیں کہیں ہوتی ہیں، خاص چیز ہے، اور فرشتوں کو بھی تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ یار اس مسجد میں دیکھو ذکر ہو رہا ہے، نہیں، اس میں دیکھو نہیں، اس میں یار نہیں، ہر جگہ جگہ بس لیکچر کا دن چل رہا ہے، ہاں جی لیکچر کا دن چل رہا ہے، اور وہ یہاں جی اخون مسجد ہل سائڈ کوئنز جی یہاں محفل ذکر ہو رہی۔ تو یہ التمسو، فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو ہر جگہ اویلیبل نہیں، اور جب ان کو ملتی ہے تو پھر وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک فرشتے پرا باندھ لیتے ہیں
اور اوپر اللہ کو اطلاع کرتے ہیں کہ ذاکرین مل گئے. اب اللہ سوال جواب کرتے ہیں اچھا مل گئے, کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا جی جنت مانگ رہے ہیں. اچھا تو جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ کہتے دیکھی تو نہیں ہے. اگر دیکھ لیں تو کہتے جو مانگنے کا ابھی حال ہے تو پھر مانگنے کے پھر تو تڑپیں گے. ان کا مانگنا اور جو شدت اختیار کر جائے گا. ابھی بغیر دیکھ کے حال یہ ہے کہ جنت اللہم انا نسألک الجنہ کہہ کے نہال ہو رہے ہیں, اور دیکھ لیں گے تو پھر تو شدت کا عالم کیا ہوگا. اچھا اور کیا کر رہے ہیں کہ جی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اچھا تو جہنم دیکھی ہے؟ کہ جی دیکھی تو نہیں ہے. تو پھر دیکھ لیں تو کہ جی دیکھ لیں تو پھر تو ان کی جو خوف کا جو عالم ہوگا, تو کہتے ہیں نا کہ کاٹو تو لہو نہیں, وہ تو بالکل خوف سے زرد ہو جائیں گے, پیلے ہو جائیں گے, نڈھال ہو جائیں گے اگر دیکھ لیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کر کے ان ملائکہ سے اپنی اقرار کروا رہے ہیں کہ تم ہی نے اس انسان پر اعتراض کیا تھا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, ہم آپ کی تقدیس تعمید کرتے ہیں, آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنائیے. تو آدم کے اس خیال پر اعتراض آپ نے کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج فرشتوں کو دکھا کے ان کی زبان سے اقرار کرواتے ہیں کہ یا واقعی انسان ہم سے آگے نکل گیا, واقعی خلافت کا اہل تھا. اس لیے ان سے سوال کرتے ہیں, ورنہ اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو علم ہے. لیکن اللہ اپنی علم و معرفت پہ نہیں بلکہ عدالتی پوری عدالتی کارروائی کے طور پر فیصلہ کر رہے ہیں. تو فرشتے اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں وہ تو ذکر میں ہے. تو گویا کہ یہ ملائکہ ذاکرین کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ محفل ہر جگہ نہیں اور ہر ایک کو نصیب نہیں. اب لوگ یہ کہہ کہ جی ذکر او جی چھوڑیے جی, یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے, نہیں ہمیں نہیں کرنا. ان کو یہ پتہ نہیں, وہ تو خود محروم ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے بندے چن رکھے جن کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں. وہ ذاکرین بن کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں, تو تبھی تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی, جو دل میں مجھے یاد کرتا میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملأ, جو مجمع میں یاد کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, مجمع میں یاد کرتا ہے, اور میں کہ ذکرتو فی ملأ خیر منہ, میں اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے افضل ہے, یعنی فرشتوں کے مجمع میں. اللہ اکبر, محمد رسول اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ذاکرین تو آج کے دن میں ذاکرین جمع ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. تو صوفی اور تصوف ظاہر ہے کہ یہ بنیاد. اور پھر یہ کہ ہمارے خرم شہزاد صاحب نے شیخ کے ساتھ عقیدت و محبت کا تذکرہ کیا, اور حقیقت ہے شیخ کے ساتھ عقیدت و محبت ہی اس طریق کی بنیاد ہے. شیخ کے ساتھ عقیدت و محبت آپ کی اس درجے ہو کہ جیسا کہ بتلایا, بس سمجھو کہ یہ وہ بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے, جس پہ آپ کا قدم آ گیا تو اگلا قدم ولایت و معرفت پر ہے. یعنی شیخ سے عقیدت, سچی عقیدت و محبت, یہ وہ راستہ ہے, شارٹ راستہ ہے, شارٹ کٹ. آپ شارٹ کٹ سے پہنچ جاتے ہیں عقیدت, سچی عقیدت و محبت. اور جیسے حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کو وہ دنیا میں اپنے لیے سب سے زیادہ نافع سمجھے, اس سے زیادہ نافع میرے لیے کوئی نہیں ہے. ہاں اس سے بڑے بڑے مشائخ ہوں گے, لیکن مجھے جو نفع پہنچ رہا ہے میرے شیخ سے پہنچنا ہے. اور مثال کیا فرماتے ہیں, دیکھو ابا کی میراث ہی ملے گی آپ کو, تایا کی نہیں ملے گی, چچا کی نہیں ملے گی, دادا کی نہیں ملے گی, ابا کی ملے گی. آپ ابا ہی, کیونکہ ابا کا جو کنیکشن آپ کے ساتھ ہے خونی, بس اسی وجہ سے آپ ابا کے وارث ہیں, دادا کے نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ ایمانی رشتہ جو ہے قائم جب ہوتا ہے دینی رشتہ اور شیخ کے ساتھ, تو آپ کے شیخ کا ہی فیض آپ کو ملنا ہے, وہی پہنچے گا آپ کو. ہاں شیخ کا فیض بھی شیخ کے ذریعے سے پہنچے گا. اور دنیا میں شیخ سے بڑے بھی مشائخ اگر ہوں تو آپ کے لیے قابل عزت ہیں, آپ دعائیں ان سے کروائیں, لیکن جو فیضان اللہ نے دینے کی جو ترتیب بنا رکھی ہے وہ آپ کو اپنے شیخ سے ملے گی. اس لیے پھر بعض دفعہ دوسرے مشائخ کے لطیفے کے اندر جو ہے وہ آپ کا شیخ آتا ہے, آپ کا شیخ اس کے لطیفے میں آ کر آپ کو فیضان پہنچا رہا ہوتا ہے,
مطلب اس کا بھی اگر فیض پہنچا تو آپ کے شیخ کے ذریعے سے پہنچا. تو شیخ سے عقیدہ و محبت سب سے آسان ترین مختصر ترین راستہ ہے منزل کو پانے کا. اور یہ بات درست فرمائی امام خرم شہزاد نے کہ ہمیں آج اس کی اہمیت ہی پتہ نہیں کہ صحبتیں کیا ہیں, یہ بیت و ارشاد کی نسبتیں کیا ہیں. نصیب والوں کو مل جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل کم ہے, چلو حضرت صاحب تو بیت ہو گئے, کل کسی اور نال ہو جائیں گے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں بعض دفعہ, کہتے ماشاء اللہ پہلے میرے 4 شیخ ہیں, آپ مجھے بڑے اچھے لگے, 5ویں شیخ آپ بنا لیں مجھے, میں آپ کو 5واں شیخ بنانا چاہتا ہوں. بھائی پہلے 4 کہاں ہیں؟ کہ جی ماشاء اللہ زندہ سے ایک انگلینڈ میں ہے, ایک پاکستان میں ہے, ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے اور ایک سعودیہ میں ہے. تو میں نے سوچا ایک امریکہ چ بھی بنا لیجیے. یعنی انہوں نے سوچا کہ تماشا ہے یہ, اور ان کو پتہ نہیں, جیسے حضرت تھانوی کا بتایا انہوں نے کہ حضرت تھانوی سے بیعت آسان کام نہیں تھا. ان کے پاس بیعت کے لیے تو لوگ تدبیریں کرتے تھے, حضرت بیعت کر لیں, کوئی ایسا کوئی بہانہ بن جائے. اور سختی کا عالم ہے کہ اگر ایک دوسرے کو لے گیا جی میرے دوست ہیں تو یہ آپ سے بیعت ہونے آئے ہیں, بس سمجھو اسی پر ہی کاٹا پھر جاتا ہے کہ تو بیچ میں وکیل کیوں بنا بھائی, یہ وکالتوں کے ساتھ بیعت ہوگی. چلو 1 سال تک پہلے میری مجلس کو اٹینڈ کریں, پھر بعد میں بات کریں گے. سفارش کی بھی جا کے سفارش کر دی, بس وہ بیچارہ مارا گیا, اب نہیں بیعت ہوتا. قصہ لکھا کہ پٹھان جی بیچارے ان کو شوق ہوا میں بھی بیعت ہوتا ہوں حضرت سے. سوچا کہ یار سنا ہے مولوی بہت سخت ہے, بیعت کرتا نہیں جلدی سے, بڑی تدبیر سوچتا رہا, سمجھ نہ آئے. خیر گاؤں دیہات کا تھا, گڑ بنا کے لے گیا, گڑ بنا کے لے گیا حضرت کے پاس, اور جا کے گڑ کی وہ تھیلا پیش کر دیا, حضرت یہ آپ کے لیے ہم بہت عقیدت محبت سے لایا ہے. حضرت کہ اچھا تو ٹھیک ہے رکھ دو. نہیں ہمارا بڑا شوق ہے, تھوڑا سا کھائے, تھوڑا سا ایک ڈلی لا کے رکھ, بھائی کھا لیں گے بھائی اپنے. نہیں اب وہ دیہاتی آدمی سر ہو گیا. اب دیہاتی آدمی سیدھا سادہ آدمی تو بزرگ بھی لحاظ کر جاتے ہیں, تھوڑا سا کھائے, اس دے دیا. حضرت کہا بہت میٹھا گڑ ہے, کھائے, بائٹ کیا, 1-2 بائٹ کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, خادم کا بھی لپیٹ کر رکھ دو, کھا لیا. اس کے بعد حضرت صاحب ہم کو بیعت کرے. فرمایا نہیں, حضرت کا رنگ بدل گیا. نہیں بھائی بیعت ایسے نہیں ہوگی, ہاں پہلے 1 سال تک میری مجلس میں آؤ, پہلے سمجھو تو صحیح, پہلے ہم تمہیں سمجھو, تم ہمیں سمجھو, ایسے نہیں بیعت ہوگی. نہیں ہم کو بیعت کرے. ہم اتنا 1 مہینے کا سفر کیا, بیعت کرے. اب وہ سر ہو گیا, اور خدام اس کو کہیں بھائی ایسی بیعت نہیں ہوتی آپ. نہیں ہم بیعت ہوگا. تو حضرت انکار کر رہے ہیں, یہ اصرار کر رہا ہے. تو آخر جب دیکھا کہ حضرت مان نہیں رہے, حضرت کہتے میرا وہ گڑ واپس کرے, میرا گڑ واپس کرے. وہ تھیلا لا کے رکھ دیا, کہتا نہیں جو کھایا وہ بھی واپس کرے. حضرت فرماتے وہ بھائی تیرے منشا سے کھایا بھائی, اب وہ کہاں سے واپس کرے, تو کھا لیا, بس نہیں واپس کر سکتا تو بیعت کرے. اب حضرت ہنس پڑے گا, کہا کہ بھائی اس نے تو بھائی بڑی تدبیر نکالی. حضرت نے اس کو بیعت کر دیا. سب لوگ حیران کہ بھائی کمال کر دیا تم نے تو. کہتے مجھے پتا تھا, پہلے کھلا دو, کھایا ہوا واپس کہاں سے کریں گے, بیعت کرنی پڑے گی. دیکھو حضرت تھانوی سے بیعت کرنے کے لیے یہ بہانے ڈھونڈتے تھے. اور ہوتا نہیں, ایسے مشائخ عام طور پہ کرتے نہیں. مجھے یاد ہے, چلو قصہ سناتا ہوں. انگلینڈ کی بات ہے, گلاسکو میں, کہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ, ایسے اولیاء کاملین پیدا نہیں ہوتے. ہاں مجھے 2 باپ ملے, ایک میرے کہتا ہے کہ نسبی باپ, ایک نسبتی باپ, دونوں اپنے وقت کے قطب اور ابدال. ایسا نہیں دیکھا میں نے. ان کے آغوشوں میں تربیت کا موقع مل گیا. تو انگلینڈ گلاسکو کی بات ہے, تو وہاں میں بھی گلاسکو جایا کرتا تھا. تو وہاں ایک نوجوان, اس سے دوستی ہوگی, ہم بھی نوجوان تھے تو دوستی ہو گئی. تو بڑی عقیدت مجھ سے رکھتا. تو ختم نبوت کانفرنس برمنگم میں ہوتی ہے ہر سال, تو اس کے لیے ہم جایا کرتے تھے. اب حضرت بھی جو مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے وہ بھی گلاسکو پہنچے. گلاسکو کی جامع مسجد ہے, وہ انگلینڈ والے جانتے ہیں. حضرت وہاں پہنچے. تو میں نے اس دوست سے کہا, میں نے کہا بات سنو, حضرت آئے ہوئے ہیں, موقع اچھا, بیعت ہو جاؤ. تو کہنے لگا اچھا, ہاں. میں نے کہا بیعت ہو جاؤ. تو کہنے لگا کہ سوچنے لگا, کہنے لگا اچھا
میں کہا نہیں بڑی، میں کہہ دوں گا حضرت کو، بیعت کر لیں گے تمہیں، کیونکہ میں کسی کو لے جاتا تھا کبھی تو حضرت میرا لحاظ کر کے بیعت کر لیتے تھے، ورنہ ویسے حضرت بیعت نہیں کرتے تھے۔ ہاں حضرت یہ فرماتے بھی میرے پاس ہے کیا، میرے پاس محرومی کے سوا کوئی، میں بھی جب پہلی دفعہ بیعت ہونے گیا تو مجھے کہا بھائی میرے پاس محرومی کے سوا ہے کیا ہے، اور حضرت اور اولیاء اللہ کے نام لیتے، فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے ہو جاؤ، یوں کہتے۔ تو میں نے جب بیعت کی درخواست کی تو پہلی دفعہ یہی کہا، میاں میرے پاس ہے کیا محرومی کے سوا، تم فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے بیعت۔ اس وقت جب بہت سے اولیاء اللہ حیات تھے، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ تو میں چپ، پھر حضرت خود ہی کہا کہ تم طالب علم ہو؟ اگر جی جی میں جو ہے وہ بنوری ٹاؤن میں دورہ حدیث میں پڑھتا ہوں۔ اچھا تو مغرب کے بعد مسجد میں آ جانا تو بیعت کر لینا۔ تو خدام جو تھے جلدی سے مجھے چومنے لگ گئے، مصافحہ کرنے لگے، مبارک ہو بھائی، حضرت نے منع کر کے خود ہی مان گیا کہ بیعت کر لے۔ کہ بھائی اس کا مطلب ماشاءاللہ آپ کی قسمت جاگ گئی بھائی، اور واقعی جاگ گئی، واقعی جاگ گئی۔ تو اس شخص کو میں نے کہا بیعت ہو جاؤ۔ اچھا اس سے اس کی اتنی اہمیت نہیں دی کہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ یہ سمجھتے یار لگتا ہے یہ اپنا مرید کر کے پتہ نہیں کیڑا جناب خوہ کھٹ لے گا، کون سا بینیفٹ ہم سے لے جائے گا، جو خود، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس مرید کا نفع ہے آپ سے بیعت ہونے میں تو آپ خود ہی کہہ بھی سکتے ہیں ابھی آپ میرے سلسلے میں بیعت ہو جائیے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچے گا، ترقی کرے گا۔ اب اس شخص کو جو نوجوان سے میں نے کہا تو اسے ذرا منہ وہاں کر دیا۔ پھر حضرت آ گئے، جب آ گئے حضرت تو وہ کچھ لوگ وہاں ان سے بیعت ہونے لگے۔ میں نے کہا یار بیعت ہو جاؤ، بڑا اچھا بیعت ہو جاؤ۔ ہاں یار ہوتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید داماد جی سسر صاحب کے لیے ہمیں زور لگا رہے ہیں۔ ہاں تو خیر وہ بیعت دو چار لوگوں نے کیا، چلے گئے، کر لی۔ اس کے بعد اگلے دن پھر وہیں پہ موجود تھی حضرت، تو میں نے کہا بھائی یار بیعت ہو جاؤ، میں نے اس کی ہمدردی کی۔ تو آخر نے کہا اچھا چلو صحیح ہے۔ اچھا کلین شیو تھا وہ نوجوان، وہاں کسی یونیورسٹی پڑھتا تھا، اب حضرت سے بیعت کے لیے وہ گیا۔ تو میں نے کہا ابا جی نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بڑا اچھا نوجوان ہے، صالح، یہ آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ والوں جو ہے نا، یہ ان کے اندر عجیب نظام چلتا ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا میرے کہنے پہ لہٰذاً بیعت کر لیتے تھے۔ حضرت نے سنا، دیکھا اس کو، میاں ایسے بیعت نہیں ہوگی، 4 مہینے تبلیغ جماعت میں لگاؤ، داڑھی تمہاری شریعت کے مطابق ہو جائے گی تب بیعت کروں گا، یہ فرمایا۔ اب میں چپ، اور مجھے دیکھتا بس چپ۔ حضرت کا روب بہت ہوتا تھا تو پیچھے ہٹ گئے کہ یار بیعت ہی ہے۔ میں کہ بس حضرت جو فرمایا 4 مہینے لگاؤ، بیعت نہیں ہو۔ نہیں یار بیعت کراؤ یار۔ اب وہ انکار پر اب یہ اصرار پہ آ گئے، نہیں یار بیعت کراؤ، یہ میری سعادت ہے یار، خوش نصیبی ہے، جو 2 دن پہلے خوش نصیبی سمجھ نہیں آ رہی تھی آج دھتکارنے پہ سمجھ میں آ گئی۔ پریشان، نہیں یار، نہیں بھائی اب حضرت 4 مہینے کہہ دے 4 مہینے لگاؤ، ایسے نہیں ہوگا یار، نہیں آپ سفارش کرو یار۔ جب تک میں تھا مجھے روز یہ کہتا، لیکن حضرت نے کہا تھی 4 مہینے لگاؤ، کیونکہ جو پہلے چل رہا تھا 2-3 دن کا نظام گویا کہ اللہ والوں کے دل پہ آ گیا کہ یہ اس کو بیعت کی قدر نہیں ہے، بیعت کر لوں گا تو یہ کیا کرے گا، تو حضرت کے دل پہ آئی بات، حضرت کا کہ میں 4 مہینے لگاؤ۔ اس کے اگلے سال میں جب گیا تو گلاسگو میں جب گیا وہاں، اور حضرت بھی ختم کانفرنس کے لیے پہنچے ہوئے تھے، تو اگلے سال میں جب گیا تو ایک آدمی مجھے اتنی بڑی داڑھی، مسواک یہاں رکھی ہوئی، السلام علیکم مجھے کرتا ہے، میں کہا وعلیکم السلام۔ اب مجھے خیال ہی نہیں کہ وہی نوجوان ہے، ذرا تھوڑا بھاری بھی ہو گیا، تو میں کہتا آپ نے پہچانا نہیں مجھے، میں وہی مقصود ہوں۔ او مقصود ماشاءاللہ داڑھی، حضرت فرمایا 4 مہینے لگائے، داڑھی آ گئی ہے، اور حضرت پھر اب 1 سال بعد ختم کانفرنس کے لیے آئے ہوئے ہیں، یار اب تو بیعت کراؤ۔ اب حضرت جب بیٹھے میں نے کہا السلام علیکم، میں کہا ابا جی یہ نوجوان کو آپ نے پہچانا؟ نہیں بھیا ہمیں نہیں، میں تو نہیں پہچانا۔ میں کہا ابا جی پچھلے سال اس نے آپ سے درخواست کی تھی بیعت کی، تو آپ فرمایا 4 مہینے تبلیغ جماعت میں لگاؤ پھر کروں گا، تو یہ 4 مہینے لگا لی ہے اور یہ متشرع ہو گیا، اور یہ دیکھ مسواک اس کے جیب میں مسواک بھی جھانک رہی ہے۔ تو حضرت ہنس پڑے، او اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر آپ بیعت کرتے ہیں۔ پھر وہ ایسا قدردان مرید بنا نا کہ بس شب و روز پھر خدا کی یاد میں مست، اور حضرت نے بھی بتایا کہ بس صلاۃ والسلام صبح شام پڑھو اور یہ اذکار کی ضربیں لگاؤ، قدر آئی نا۔
تو اب بات وہی ہے. تو حضرت کے ہاں تو یہ ہوتی تھی شاید کہ داڑھی منڈے کو بیعت نہیں کرنا. حضرت تو داڑھی منڈے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. داڑھی منڈا کا جنازہ نہیں. جو اللہ کے نبی کا باغی داڑھی مڈاتا ہے کھلا گناہ, میں اس کے جنازے پڑھاؤں؟ نبی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ جو داڑھی منڈے کو بیعت کروں, ہاں توبہ کر لے کہ آئندہ رکھوں گا کہ میں کروں گا. حضرت کی سخت تھا معاملہ. تو بات وہی امام خرم شہزاد نے کہا آج قدر نہیں رہی ہے بیعت ارشاد کو, جی بیعت ہو گئی ٹھیک ہے جی, نہیں یہ آپ کو پتہ نہیں. یہ جو نسبتیں بھائی خونی نسبتیں قائم ہوتی ہیں, ایجاب قبول پہ وہ داماد بن جاتا ہے, نسلوں کی نسلوں میں رشتے قائم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایم اے نہیں ہوتا, یہ پورا ایک معاہدہ ہے. یہ جب بیعت ہو جاتی ہے تو یہ ایمانی رشتے کہاں سے کہاں جڑ جاتے ہیں, پورا ایک نظام ہلچل مچ جاتی ہے. وہ سلسلے جو روحانی قادریہ چشتیہ ان کے اولیاء اللہ کہاں کا نظام ہلچل مچ جاتی کہ ایک بندہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے. جیسے داماد آپ کے خاندان میں شامل ہوا, پورا خاندان ہل جاتا ہو, ماشاءاللہ ہمارے داماد, وہ آگے سے ایک تعلق, ہر ایک کوئی ہمدردی, یہ ہمارا بھی داماد ہے جی آپ کا ہے. تو اولیاء اللہ کے ہاں پوری ہلچل مچ جاتی ہے کہ بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے, فلاں سلسلے کا ہے, فلاں کا مرید ہو گیا. یہ بیعت معمولی بات نہیں. باقی امام خرم سے کہتا ہے اب ہمارا مزاج تو یہ کہ کوئی نہیں بھائی, نفع عام ہے, سبیل عام کھلی بھی نفع اٹھاؤ, لیکن قدردان اس بات کو سمجھتے ہیں. جو بیچارے میرے جیسی ایسی ہیں تو وہ سوچتے کوئی نہیں, پہچانو, لوگوں کو پہچانو. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ باتیں کہہ رہا ہوں, ورنہ ہماری کیا حقیقت پدی اور پدی کا شوربہ. ورنہ حقیقت یہ کہ بڑے بڑے بزرگوں اور یہ اللہ سازہ مشائخ کی برکات لے کے پہنچے ہوئے ہیں, یہاں برکات لے کے پہنچے ہوئے ہیں. اب آگے لینے والے ہوں, قدردان ہوں, لے کے چلیں انشاءاللہ. یہ اپنے وقت پہ جو ہے ہر چیز کا کہتا ہے رنگ چڑھے گا. اللہ نے ہر چیز کے وقت رکھا ہوتا ہے. تو حقیقت یہ جو راستہ ہے بیعت و ارشاد کا, اور اس کے اندر جو یہ نسبتیں یہ نصیب ہو جائیں, بڑی بات ہے. تو شیخ کے ساتھ عقیدت محبت کا تعلق, اور پھر اسی طریقے سے جو ان کی صحبتوں کی فکر کی, ان کی صحبت میں چندلہ میں مل جائے.